अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं JIT। नाज़रीन, आपको बताऊं कि एक तवील अरसे के बाद आज दोबारा हाज़िर खिदमत हुए हैं और वजह कोई भी नहीं थी एज सच, बस वही एक सुस्ती काहली। बहरहाल आज हम बात करेंगे एक इंतहाई अहम मौजू पर और वो है 5th जनरेशन वॉरफेयर। हमें ज्वाइन करेंगे आबिद फ़ारूक साहब, प्रोफेसर बागी, बहुत बड़ा नाम, और ख़ास तौर पे इल्म व हुनर की जब बातें हों तो मैं समझता हूँ कि ये एक समझ लें कि यद तूला रखते हैं इस हवाले से, ख्वाह वो हिस्ट्री हो, रिलीजन हो, लिटरेचर हो, ख़ुद से माशाल्लाह शायर भी हैं। तो इनसे गुफ्तगू करेंगे 5th जनरेशन वॉरफेयर है क्या। जैसे कि थोड़ा बहुत तो मैं समझता हूँ, जैसे मेरे जैसा आदमी या आप लोग बहुत सारे बंदे जानते भी हैं कि ये एक सोच और शऊर की जंग है। बेसिकली इट्स अ बैटल ऑफ परसेप्शन। वाह। यानी यूँ देखें कि एक सोची समझी स्कीम के तहत अवामुन्नास की सोच को मसख करके एक मैनिपुलेटेड व्यू जो लोगों के सामने पेश किया जाता है, और यही वो सारा कुछ है। और आजकल तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इसी तरह से मिलती जुलती टर्मिनोलॉजीज़ हैं। ग्रे जोन वॉरफेयर है, साइबर वॉरफेयर है, हाइब्रिड वॉरफेयर है, बंदा आप किस किस से निबर्द आज़मा हो। तो चलिए ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आबिद फ़ारूक साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद जनाब। जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल समझा। पढ़ते रहे हैं डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक स्टडीज़ जावेद शेख साहब से, और मैं भी पढ़ता रहा हूँ। तो इसलिए मैंने कहा कि उस वक्त हमने बड़ी तवज्जो से पढ़ा था। ये तो हम पर ना सिर्फ मुसल्लत हो चुकी है बल्कि ये कामयाब हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे दुश्मन इसमें कामयाब है। उसकी सबसे बय्यन मिसाल जो है वो आजकल के हालात हैं। वज़ीर आज़म को एक इंतहाई दिलखराश वाक़या हुआ कोयटा में। सही। और वज़ीर आज़म साहब को वहाँ यूँ बुलाया जा रहा है जैसे वो गुस्साल है या जैसे वो गोरकन हैं। आपको उन इंट्रिकेसेस का, उन डेलिकेसेस का अंदाज़ा ही नहीं कि जो वज़ीर आज़म के वहाँ पर जाने से वकूफ़ पज़ीर हो सकती हैं। तो इसको कहते हैं 5th जनरेशन वॉरफेयर। कि आपका पूरा मीडिया, हर सेन वॉइस जो है वो वज़ीर आज़म को मजबूर कर गई कि वो एक अनपॉपुलर डिसीजन ले। इस वक्त हमारा जो वज़ीर आज़म है, जो भी है सियासी तौर पे इंटरनल मामला जो भी हैं उसको छोड़ें, इस वक्त वो पाकिस्तान का एक एसेट है। हम एक बहुत बड़ा एसेट जुनैद इकबाल गंवा चुके हैं। बीबी शहीद बेनज़ीर, और वो बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठी हैं, और काश वो सन रूफ ना खुलता और वो बाहर होके वेव ना करती तो आज वो हमारे दरमियान होती। सही, ट्रू। तो 2 दफ़ा की साबका वज़ीर आज़म आज दुनिया में उसके दर्जे का लीडर नहीं है। सही। आज की दुनिया में उनका हाल, सिविलाइज नेशंस का हाल आपने देख लिया। ट्रंप ने इसी हफ्ते कैपिटल हिल पे हमला करवा दिया। तो 5th जनरेशन वॉर दरअसल आपकी सोच को, उसके लिए आपके मीडिया में, उसके लिए आपकी इंटेलिजेंशिया में, आपकी जो एजुकेशनल क्लास है उसमें इस तरह डराया जाता है कि देखो जी ये 2 मुल्कों की गल है, विच एक लाइन आ गई है। ये लाइन नहीं आ गई, ये हज़रत मोहम्मद अली जिन्ना अल मारूफ कायदे आज़म साहब का सोचा समझा फैसला था। और ना इस वक्त गांधी जितना बड़ा लीडर मौजूद है, ना हज़रत जिन्ना जितना बड़ा लीडर मौजूद है। बिल्कुल सही है। बड़े सगीर के इतने बड़े लोग जो फैसला कर गए, आज के ये 2-2 टके के पा ना पड़ी तो वक्त नू फड़ी। इकबाल कौन है? ये इस तरह के कॉलमिस्ट आपकी यहाँ पे हैं जिनको खुद नहीं पता कि उनके खिलाफ और इजदाद कौन है, वो उठ के कह देते हैं इकबाल कौन है। अच्छा, ये बताइए कि ये 5th जनरेशन वॉरफेयर ये प्लांट किया गया है, ये सारा एक सोची समझी स्कीम है। हमारी इज्तिमाई सोच को, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया है, कि उसको बाकायदा डिस्टॉर्ट करके और एक जो उनका मनपसंद एक नैरेटिव है वो आगे थ्रो किया जा रहा है। तो क्या ये को बैरूनी ताकतें हैं? ज़ाहिरी बात है कि हमारे मुल्क में मतलब इंतशार फैलाना, और पहले तो आज से मुझे याद है 4-5 साल पहले तक तो इसको मजाक समझा जा रहा था कि ये कुछ भी नहीं है, ऐसे ही है, ये फ़ौज खुद करा रही है, फलाना खुद करा रहा है। जितना मिलाइन फ़ौज को किया गया है इसमें, और सबसे ज़्यादा वही इसकी भेंट चढ़ी है। तो इसको कैसे काउंटर किया जाए?
مطلب کیا کوئی اویئرنیس ہونی چاہیے, بتایا جائے کہ یہ ایک سوچی سمجھی اسکیم ہے جس کے تحت ہمیں پلوٹ کیا جا رہا ہے اور ہمیں نقصان ہی ہے اس میں. ماشاءاللہ, آپ نے بڑی پتے کی بات, وہ جو ایک خاص زبان میں کہتے ہیں نا کہ سبحان اللہ کیا بریک گل تسی بڑی. مجھے بتائیے پاکستان میں اس وقت کون سا ادارہ ہے کہ جس میں گھسنا ناممکن ہے؟ صحیح. ہمارے تو جی ایچ کیو تک حملے ہو چکے ہیں. بالکل صحیح. واحد ادارہ جو ہے ہمارا وہ پاک افواج ہے کہ جو میرا خیال ہے فرسٹ اینڈ لاسٹ ڈیفنس لائن آف دا پاکستان. ویری رائٹ. کیونکہ اس کو اگر وہ کہیں یہی آرمی اتفاق والوں کی آرمی ہوتی, یہی آرمی اگر پی ٹی آئی کی آرمی ہوتی, خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وی ہیو اے پبلک آرمی. ہماری آرمی پبلک آرمی ہے. ہمارا جو چیف ہے وہ یہ گجرانوالے کے قریب ایک درمیانے سے بلکہ لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہے. ہمارے آدھے سے زیادہ جرنیل اشرافیہ کے نہیں, عام لڑکے ہیں. جنید صحیح ہے. تمہارے کتنے دوست ہیں جو آرمی میں گئے, میرے کتنے دوست ہیں تو ان تو بریگیڈیئر ہو گئے ہوئے. صحیح. تو یہ بیسٹ ملٹری مائٹ ان دا ورلڈ ماشاءاللہ, اور یہی کھنکتی ہے ان کو, یہی کھٹکتی ہے ان کو. اور آج سے مجھے یاد ہے کہ جب ہم بچے تھے تو مرزا منور صاحب کو ہم چھیڑا کرتے تھے کہ آپ کو ہے سے ہندو یہ سے یہودی نظر آتا ہے اور وہ ہماری فوج کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. آج سے 25-30 سال پہلے بھی یہی بات تھی. آج تو سامنے آ گیا. آج تو وہ ہمر بھی دستیاب ہو گئی ہیں 400-300 بالکل, کہ جو پتہ نہیں کہ وائٹ واٹرز کے بلیک واٹرز جو ہیں, یعنی لوگوں کو اور آرمی کو آمنے سامنے کرنے کی کوشش ہے. یعنی آپ تو گھر میں شکست کھا جائیں گے. یہ ہے 5th جنریشن وار, فیس آف ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. خدا نہ خواستہ اگر ہمارے کسی لاہور کے جی او سی کو کہا جائے کہ جاؤ جی کھڑے ہو کے لکشمی چوک میں فائرنگ کرو, تو وہ بیچارہ رہنے والا ہو گوال منڈی کا, وہ کہے گا یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اپنے لوگوں کو, اپنے بھائیوں کو. لیکن آپ کے شعور کو یوں چینج کیا جاتا ہے جیسے اس وقت 5th جنریشن, جیسے اس وقت وزیر اعظم کو مجبور کیا جا رہا ہے ہر طرف سے. کیوں؟ کیا اس نے کرنا ہے؟ تدفین ہو جائے. وہ کہتا ہے میں سارے مطالبات مان لیتا ہوں, وہاں مطلب بلاسٹ ہو جائے. بالکل, آپ اس وزیر اعظم سے خدا نہ خواستہ محروم ہو جائیں. اس ان پہ کو سیکیورٹی کلیئرنس نہیں مل رہی, بس بات ختم کی جائے اس پہ. سب سے بڑا آفس ہے, ہی از دا چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری. جب اس کو یہ بتایا جائے کہ بھئی آپ کو سیکیورٹی کلیئرنس نہیں ہے تو پھر کیا دوسری بات رہ جاتی ہے؟ دیکھیں, لیکن چونکہ اس ملک میں کیا کیا جا رہا ہے, میری بات سنیں, نہ میں پی ٹی آئی کا ہوں, نہ میں نون لیگ کا ہوں, میں ہوں پاکستانی. اور میں سارے انگریزی بولنے والے یہ بجنتری بیٹھتے ہیں 7 سے 11 تک ٹی وی پہ, ان کو میں فوج کا آدمی ہوں. چلیں آپ یہ سمجھ لیں میں فوج کا آدمی ہوں, مجھے اس پہ فخر ہے. بالکل, حالانکہ ہونا چاہیے. کیوں؟ مجھے پتہ ہے کہ یہ جو ہم رات کو آرام سے سو جاتے ہیں نا, یہ 15 کلومیٹر ہمارے بارڈر ہے, اور دشمن ہمارا پتہ کون سا ہے؟ وہ گمپت راؤ بھیا. یس, بالکل. یعنی جن کی ان کی تو تاریخ محفوظ ہے نا. وہ افضل خان کو جو ہاتھ پہن کے وہ جو اس نے مارا تھا, وہ کیا اس کا نام تھا؟ یہ سارے وہی ہیں. یہ بی جے پی, یہ جنتا دل, یہ ساری دنیا حقوق کے نام پہ, فلاں کے نام پہ چیخ رہی ہے. اس کے کان پہ جوں رینگتی ہے. سب سے پہلے وہ بڑی اقلیت مسلمانوں کو ختم کرنا چاہ رہا ہے, اس کے بعد وہ کرسچنز کی طرف آئے گا, وہ ساتھ ساتھ آ بھی رہا ہے. ساری دنیا کے کان بند ہیں. کیوں؟ کہ دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے. بلکہ دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی میں جو ہو رہا ہے 5th جنریشن وار کا مطلب ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے گھوڑے تیار کریں, اپنی کمر کسیں, کاؤنٹر کریں اس کو. یہ جو ایک بدبخت ایک چیز, ایک مینس ہمارے ساتھ لگ گیا ہوا ہے, اس کو کاؤنٹر کریں, نہ کہ اس کو تائید کی جائے. اور وہ سارا جیسے آپ نے بھی بتایا ہے کہ آپ دیکھ لیں پچھلے کوئی 5-6 روز سے ایک ہی بحث چل رہی ہے جی وزیر اعظم کیوں نہیں گئے. پلانٹ کر دیا گیا نا, ایک شوشہ چھوڑ دیا گیا کہ وزیر اعظم کو جانا چاہیے, یہ ہے وہ ہے. وہ پہلے بھی نہیں گئے, نعیم الحق جب گئے ہیں یہاں سے تب بھی نہیں گئے. لیگ اسپنر وہ تھے عبدالقادر, ان کے جنازے پہ بھی نہیں گئے. یار یہ کوئی بات ہے تنقید کرنے والی ملک کے وزیر اعظم پہ کہ وہ جنازوں پہ نہیں جاتا؟ بھئی وہ آج کل جو حالات بنے ہوئے ہیں. دوسری بات جو آپ نے ابھی کی ہے کہ فوج کے حوالے سے, یہ بہت اچھی بات ہے کہ فوج کو دیکھیں سب سے اس وقت مضبوط ادارہ ہمارا فوج ہے, ان کو بھی پتہ ہے. اب فوج کو باقاعدہ مبینہ طور پہ ان کو ملائن کیا جا رہا ہے, ان کے نام کو. اور کوئی میرا خیال ہے 1 دہائی سے, بلکہ شاید اس سے بھی پہلے, ایک درفتنی ایسی چھوڑی کہ جی یہ 85% بجٹ جو ہے آپ کا ملک کا وہ
فوج کھا جاتی ہے. ہاں جی. یہ بالکل غلط بات ہے. بالکل جی. یقین مانیے یہ 7-8% سے اوپر نہیں جاتا ہے. میں نے اس پہ ریسرچ کی ہے اور یہ 85 پہ عام فہم. اب ایک بندے کو بچے سے بھی پوچھیں, وہ اتنا اس کو عام کر دیا گیا اس نیریٹو کو کہ جی 85%. میں نے پچھلے دنوں ویورز ایک ویڈیو دیکھی, انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وہ آپ کو بھی شیئر کروں میں اسی پروگرام میں. ایک پیکیجنگ اس کی چھوٹی سی ہوگی کہ دکھایا گیا کچھ ہمارے فوجی جوان دور افتادہ, میرا خیال ہے یہ بارڈرز پہ کہیں ادھر سیاچن والی سائڈ پہ, وہ بیلچے پہ روٹی پکا رہے ہیں, بیلچے کو الٹا کے, یعنی وہاں پہ توا نہیں ہے اس کے اوپر وہ روٹی بنا رہے ہیں. اور وہ جناب سلسلہ یعنی وسائل کی کم یابی جی. اور جو 85% بجٹ کی یہ بکواس کرتے ہیں جو لوگ بات کرتے ہیں, وہ بھی اکراس دا بارڈر آیا ہوا ایک نیریٹو ہے نا, اور ہم پاگلوں کی طرح جناب اس کو ٹو کر لیتے ہیں, فالو کرتے ہیں کہ اس میں تھرل ہوتا ہے جناب, اچھا یہ ہے وہ, بغیر تحقیق کیے. جی جی جی. تو یہ بتائیں ناظرین کو کہ یہ کتنی خطرناک چیز ہے, اور یہ وقت گزر جائے گا اور یہ ہمیں تباہ کر دے گی, کھوکھلا کر دے گی. کہ اگر فوج کو, جو آپ نے صحیح ابھی بات کی ہے, دے آر دا سیویئر, اور یہ نہ ہونا یقین مانے کہ یہ اب تک ہمیں کھا پی چکے ہوتے ہر طرف سے. ہندوستان کو ضرورت ہی نہیں آپ کو یہ ظالمان طالبان کھا جاتے. یہ آج تک کیا کرتے رہے ہیں یہ, وہ چونکہ لڑنے بڑھنے والے آدمی ہیں, ہم میدانی لوگ ہیں, ہم گانے بجانے والے, ہم اور طرح کے لوگ ہیں, ہم سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں. یہاں پر دیکھیے, جب آپ کا بچہ صبح اٹھے اور آپ کو کہے کہ رات مجھے ایک سپنا گرا, تو اس کا مطلب 5th جنریشن وار کامیاب ہو گئی ہے. جی ہاں بالکل بالکل. اس کو سپنے گرتے ہیں, اس کو پھول نظر آتے ہیں. آپ کی ڈکشن, آپ کا ڈائلیکٹ, وہ سارا وہی ہمارے بچوں میں گھسائی جا رہے ہیں, اور وہ اس کو بلائنڈلی فالو کر رہے ہیں ہمارے بچے. وہ ہندی, وہ بھاشا, ہندی زبان بول رہے ہیں وہ, اور حیرانگی ہو رہی ہے. اور یہ بڑی دیر سے سرائیت کر چکا ہے جی. یہ اب ایسے ہی ہے. یہ بہت ویورز خطرناک بات ہے. اور خیر سے ٹاپک جو ہم نے یہ چھیڑا ہے یہ ایک دفعہ میں ہی نہیں حل ہونے والا. اس پہ انشاءاللہ ہم دوبارہ ملیں گے اور پروفیسر صاحب کو دوبارہ زحمت دیں گے, کیونکہ یہ تو ابھی سمجھ لیں کہ اس کا پریلیوڈ ہے, ایک سٹارٹ اپ ہے, اور اس میں انشاءاللہ ہم لائک آفٹر اے ویک انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے. پروفیسر صاحب سے یہی سیر حاصل گفتگو ہوگی, اور انشاءاللہ میرے اور آپ کے نالج میں مزید اضافہ ہوگا. تب تک کے لیے آپ اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.